علی گڑھ تحریک 19ویں صدی میں ایک تحریک منظر عام پر آئی۔ اس تحریک کا نام علی گڑھ تحریک تھا۔ اس تحریک کے بانی سر سید احمد خان تھے۔ یہ ایک اصلاحی تحریک تھی۔ اس تحریک کا بنیادی مقصد برصغیر کے مسلمانوں کو مغربی تعلیم سے روشناس کرانا تھا۔ سر سید کا زمانہ سائنس کی ترقی کا زمانہ تھا۔ ہر طرف جدید علم کو اہمیت حاصل تھی، لیکن مسلمانان برصغیر جدید علوم کو اپنا اور اسلام کا دشمن سمجھتے تھے۔ علی گڑھ تحریک کے مقصد کو اجاگر کرتے ہوئے سید حامد لکھتے ہیں کہ علی گڑھ تحریک اعتماد کی بازیابی کی تحریک تھی۔ اس کا مقصد تھا کہ ہندوستانی مسلمان مٹی کے ڈیلے کی طرح زمین کے سینے پر بوجھ بننے کے بجائے باخبر اور حوصلہ مند شہری بنے۔ علی گڑھ تحریک کی شاعری۔ علی گڑھ تحریک نے اردو ادب میں نئے نظریات پیش کیے۔ اردو شاعری بھی اس تحریک کے زیر اثر آئی۔ سر سید اور ان کے رفقا نے اردو شاعری کو نئی سمت دی۔ اس سے قبل اردو شاعری محض عشق و محبت اور تصوف تک محدود تھی۔ علی گڑھ تحریک نے نیچرل شاعری کو بھی اردو ادب کا حصہ بنایا۔ اس سلسلے میں مولانا الطاف حسین حالی کا مقدمہ شعر و شاعری لکھا، جس میں انہوں نے سادگی سے کام لیا۔ علی گڑھ تحریک نے اردو شاعری کو قومی اور اصلاحی موضوعات سے نوازا۔ اس قسم کے موضوعات مسلمانان برصغیر کی بیداری کا ذریعہ بنے۔ اس کا واضح ثبوت مولانا الطاف حسین حالی کی کتاب مسدس حالی ہے۔ اس تحریک نے نظم کی صنف کو فروغ دیا۔ نظم دراصل ایک ہی موضوع کی روداد ہوتی ہے۔ اسی صفت کے پیش نظر علی گڑھ تحریک کے رفقا نے غزل کے بجائے نظم کا انتخاب کیا۔ انجمن پنجاب کے مشاعرے اس سلسلے کی اہم کڑی ہیں۔ پروفیسر خلیق احمد نظامی اپنی کتاب سر سید اور علی گڑھ تحریک میں لکھتے ہیں کہ سر سید نے اردو شاعری کا رخ بدل دیا اور اس کو قومی اور اصلاحی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ وہ ادب برائے ادب کے قائل نہیں تھے۔ وہ شاعری کے ذریعے قوم کے افکار و نظریات میں تبدیلی لانا چاہتے تھے۔ مولانا ہاتی نے نیچرل شاعری سے متعلق جو بحث کی ہے اور اردو شاعری کو جس طرح سوسائٹی کے تابع بتایا ہے، وہ حقیقت میں سر سید کے ہی خیالات کی صدائے بازگشت ہے۔ وہ ایک اور جگہ لکھتے ہیں کہ نیچرل شاعری سے قومی شاعری اور قومی شاعری سے آزادی وطن کی شاعری، ہر منزل کٹھن تھی اور دشوار گزار، لیکن سر سید نے جو نیا عزم اور حوصلہ پیدا کر دیا تھا، اس نے یہ سب منزلیں آسان کر دیں۔ علی گڑھ تحریک اور اردو ناول۔ علی گڑھ تحریک نے نہ صرف اردو شاعری کو جلا بخشی بلکہ اردو ناول کو بھی متعارف کروایا۔ اردو ادب میں ناول سے پہلے داستان کا غلبہ تھا، لیکن ناول نے اردو ادب میں اپنی جگہ بنائی۔ اردو ناول کے آغاز کا صحرا ڈپٹی نذیر احمد کے سر ہے۔ انہوں نے اپنا پہلا ناول میرات العروس لکھ کر اردو ادب میں تہلکہ مچا دیا۔ توبۃ النسوء جیسے اصلاحی ناول نے معاشرے کی اصلاح کی۔ اسی طرح حقیقت اور تعلیم نسواں کے موضوعات بھی اردو ناول کا حصہ بنے۔ علی گڑھ تحریک نے خیالی دنیا کے بجائے حقیقی دنیا کو اہمیت دی۔ اس تحریک کے زیر اثر ناول میں سماجی مسائل کا پہلو بھی شامل ہوا۔